ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اسم اعظم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس تقریر کے دوران میں حکیم ابو علی سینا حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اور یہ سارے فضائل سن رہا ہے۔ اب یہ ذرا عقلی آدمی اور مادی آدمی تھا، یہ بڑا حیران کہ ایک اللہ کے اندر اتنے اوصاف، یار ایک نام میں اتنی تاثیریں کیسے ہو سکتی؟ جب ختم ہو گئی بات تو ہاتھ کھڑا کیا کہ حضرت ایک سوال ہے کہ حضرت آپ نے کہا جی اللہ کے لفظ میں بڑی تاثیر ہے، اللہ بولو تو صحت ملتی ہے، اللہ بولو تو عمل میں برکت ملتی ہے، تو یہ ایک نام کے بولنے پہ اتنی مل جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اتنی تاثیر ایک لفظ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت فرمایا اور گدھے تو کیا جانے، پسینہ چھوٹ گیا اور نگاہ نیچے۔ حضرت دیکھا، حضرت فرمایا والی سینہ کیا ہوا، پسینہ چھوٹ گیا؟ کہا جی حضرت آپ نے بات ہی ایسی کر دی تو شرمندگی ہو گئی، میں تو بالکل کہا کہ میں تو یہ کہا او گدھے، یہ او گدھے کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تیرے بدن کے اندر انقلاب آ گیا، تیرے چمکتا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور میرے اللہ کے لفظ میں تاثیر نہیں ہے؟ جزاک اللہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آپ نے اتنی سی بات کر کے مجھے خدا تک پہنچا دی۔ اطمینان سکون جس کو تلاش کرنے کے لیے ساری کائنات دوڑ رہی ہے، وہ رب کائنات نے اپنے نام کے اندر رکھا ہے، اور اس نام کی تاب اور طاقت کا عالم یہ ہے، حدیث میں آتا ہے روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے۔ اس کا بھی صرف اللہ اللہ ذکر کیا حدیث میں، اس کی نماز کا ذکر نہیں ہے، اس کے روزے کا ذکر نہیں ہے، اس کے زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، اس کے حج کا ذکر نہیں، صرف زبان سے اللہ 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 کرتا ہے۔ اس اللہ کے نام میں اتنی تاب اور طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی کائنات کو قائم رکھے۔ نماز قائم کرو میری یاد اور ذکر کے لیے، تو گویا کہ ساری کے ساری عبادتیں جو عملی نظر آتی ہیں ان سب کی روح جو ہے وہ اصل میں اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ معلوم ہے حقیقت پر فیصلے ہیں، تو یہ صورت نماز جس میں اللہ کا دھیان اور ذکر اور یاد نہیں ہے، وہ جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے اللہ اس صورت کو لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دیتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ ذکر اصل ہے، تو اللہ نے اپنے ذکر کے اور یاد کے اندر جو ہے وہ اطمینان قلوب کا رکھا۔ اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، اس بندے کی نگاہ خدا کے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ پورا حال انسان کا ایسا ہو گیا کہ وہ جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا نظر آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر رہا۔ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہ ہونے کا یقین جب پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ معرفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا بادشاہ بلق کا فقیری اختیار کر لی، تو وزرا آگے کہ حضرت آپ چلیے اپنی بادشاہت کو سنبھالیے۔ کہا کہ اس وقت مجھے جو بادشاہت حاصل ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ کہا جی کیا؟ وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے، وہ سوئی ڈال دی پانی میں، مچھلی سے کہا میری سوئی لے کے آؤ، سینکڑوں مچھلیاں منہ میں سوئیاں لے کے آ رہی ہیں، کچھ سونے کی سوئی، کچھ چاندی کی سوئی۔ فرمایا نہیں میری جو وہ لوہے کی سوئی ہے وہ لے کے آؤ۔ ایک چھوٹی سی مچھلی پیچھے سے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو پہلے انسانوں کے سروں پر میری بادشاہت تھی، یہاں تو مخلوق کے دلوں پر میری بادشاہت ہوگی۔ نہیں چاہیے تمہاری بادشاہت، لے جاؤ۔ کسی بابو کے اللہ والے ٹکرا گئے تھے نا، تو بابو جی نے کہا اندھے ہو کیا، دیکھتے نہیں میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں او اچھا میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اچھا پہچانتے ہو، کون ہوں میں؟ تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ قبر کے کیڑے تجھے کھائیں گے، اور درمیان کی زندگی میں تو پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا ہے، یہ تیری حقیقت۔ وہ حقیقت جب بتائی تو بابو جی حیران ہو گئے، کہا کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے درویش، تو نے آنکھیں کھول، ایک لمحے میں تو نے اپنے محبوب سے ملا دیا، میں تو اپنے اللہ سے غافل تھا، تیری اتنی سی بات نے مجھے اپنے خدا تک پہنچا دیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ ایک جگہ باغبانی کر رہے ہیں، ایک پولیس والا آ گیا، ابراہیم آدم سے کہا کہ مجھے پھل توڑ کے دو۔ کہا دیکھیں جی صاحب یہ تو مالک کا مال ہے، میں تو نوکر غلام ہوں، مجھے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی تیسی تمہاری دو چار ڈنڈے مارے، ڈنڈے جب مارے حضرت نے یوں سر جھکا دی۔ کہا کہ تو سر جھکا کے کیوں کھڑا ہو گیا، سر اٹھا کے کھڑا ہو۔ کہا کہ نہیں، جو سر اٹھتا تھا وہ بلق کی بادشاہی میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، یہ سر تو جہنم کے اندر جلنے کے قابل تھا، تیز چند سوٹیوں پر اکتفا ہو گیا، شکر کر رہا ہوں۔ جو سر میرا فخر سے اٹھتا تھا وہ تو بلق کی بادشاہی میں چھوڑ کے آ گیا، اب تو سر کو چکا لیا، اب تو مٹا دیا اپنے آپ۔ ذکر کا اصل مقصود تعلق مع اللہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تعلق ہو جائے، اچھا ہو رہا ہے تو بھی اسی کی طرف سے ہے، برا ہو رہا ہے تو بھی اسی کی طرف سے، سارے تصرفات اسی کی طرف سے ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں جب خدا دینے لگے، اور کوئی دینے والا نہیں جب خدا منع کر دے۔ تم کہتے ہو کہ اس نے نہیں دیا، اس نے روک دیا، اس نے دے دیا، اور نہیں، یہ تو کٹ پتلی ہیں۔ جیسے کٹ پتلی کا تماشا دیکھنے والے جانتے ہیں، پیچھے ڈورے ہلانے والا ڈورے ہلاتا ہے، کٹ پتلیاں سامنے ناچتی نظر آتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، سارے کے سارے خزانے وہاں سے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے تصرفات کر رہے ہیں۔